الہکم الہ واحد. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. تو غرور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ استکبار کی ایک وجہ بتا دی. استکبار، غرور، گھمنڈ، نخوت کی ایک وجہ بتائی. نخوت کو سب میں زیادہ ممتاز سمجھتا ہے. کیوں انسان کے اندر نخوت پیدا ہوتی ہے؟ غرور کیوں پیدا ہوتا ہے احمد بھائی؟ غرور کیوں پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ آخرت کا تصور نہیں. یہی کہا وہ بلاخر ہے نا، دیکھیے کیا کہا اس نے، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت بھی ایمان نہیں رکھتے ان کے اندر وہ استکبار، آخرت میں انکاری ہیں، وہ آخرت کو ناپسند کرتے ہیں، انہیں کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. لیکن جو آخرت کا تصور رکھتا ہے، عقیدہ آخرت جس کے اندر مضبوط ہے، وہ غرور نہیں رکھ سکتا. عاجزی ہوگی، درماندگی ہوگی. عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، یہ ہے عاجزی. خاکساری ہوگی، تواضع ہوگا ان کے اندر، کہیں سے غرور و گھمنڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے ایک چیز یہ قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ آخرت کا تصور، یہ جو آپ دیکھیے اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو دھمکی، دندناتے پھر رہے ہیں، اور ان کو مارا، ان کو مارا، ان پر بم گرا دیا، ان پر بم. کیا ہے؟ صرف یہ کہ آخرت تصور نہیں، آخرت تصور نہیں ہے، محاسبہ کا ڈر نہیں ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم کو سزا دی جائے گی، اس کا خوف ہے ہی نہیں ان کو، کوئی خطرہ ہے ہی نہیں ان کو. اس وجہ سارے فتنے ہیں. تو قرآن مجید آخرت کے تصور کو جگہ جگہ ابھارتا ہے، اور آخرت کے نہ ہونے کی وجہ سے استکبار پیدا ہوتا ہے. استکبار معنی غرور، گھمنڈ. استکبار کے معنی، استکبار معنی اپنی بڑائی چاہنا، اپنی بڑائی چاہنا، یا بڑائی کے نشے میں چور چور ہو جانا. انسان افغانستان کو جو وہ کھڈر بنا دیا ہے، بڑائی کے نشے میں چور تھا وہ شخص. بڑائی کے نشے میں جو چور ہوگا وہ سمجھے گا ہمیں یہ سب بڑائی. تو یہ جو ہے بڑائی کے نشے میں چور ہوتا ہے، وہی جس کے اندر آخرت تصور نہیں ہوتا ہے. جس کا آخرت تصور ہوگا تو ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں ہے. چلیے، لا جرم. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں عجیب، وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بنائیں جہالت گمراہ کر رہے ہیں. بس ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پڑھ رہے ہیں زوردار انداز سے عثمانی صاحب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے. کون کہتا ہے ان سے؟ کافر کہتے ہیں ایک دوسرے سے وہ مذاق اڑا رہے ہیں قرآن مجید کا. قالوا، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے فرسودہ کہانیاں ہیں، فرسودہ کہانیاں. ہاں، فرسودہ کہانی ٹھیک ہے. اولین مانے گزرے ہوئے لوگ، گزرے ہوئے. تو اساطیر واحد کے جمع عبد الرحمن، واحد کیا ہے؟ استور. استور مانے، استور مانے ہم بتا رہے ہیں، آپ لوگ سمجھیے کہ سب لوگ جانتے ہیں معنی اس کا. استور جو ہے نا، استور، اچھا استور کو آپ، اچھا اسٹور لکھیں تو کیسے لکھیں گے آپ؟ اسٹور، اسٹور کیسے لکھیں گے آپ؟ اسٹور کیا ہے؟ اب اسٹور کیا ہے؟ مستودع. اسٹوری کس کو بولتے ہیں؟ کہانی. وہی اسٹوری، یہی ہے. یہ مادہ قدیم ہے، وہ مادہ قدیم ہے. یہ اسٹوری سنا رہا ہے ہم کو، پرانے قصے کا اسٹوری یہیں سے نکالا ہے. اور پھر اور کہیں گے ہسٹری. ہسٹری وہی چیز ہے. یہ سب ایک ہی سمجھیے آپ، اسٹور ہی سے ہے. اسٹور مانے خزانہ،
معلومات کا خزانہ ہے، بس علم غلم سب جمع کر لیا ہے، وہ لا کر پیش کر رہا ہے، ان کا قصہ ان کا قصہ وہ پیش کر رہا ہے۔ ہاں، گزری ہوئی کہانیاں وہ گوا کہ اسی سے اسٹوری ہے جو آج کل انگریزوں نے اسی سے لیا ہے، انگریزی میں ہی اسٹوری انگریزی ہو گیا۔ تو یہ قدیم مادہ ہے، دیکھیے یہ مادہ قدیم ہے، اسٹوری جو لیا گیا وہ یہیں سے لیا گیا ہے۔ چلیے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے فسانے ہیں، اگلوں کے قصے ہیں، فسانے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ؟ چلیے کیا ترجمہ کیا ہے مولانا مودودی صاحب نے؟ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھ سمٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں، تاکہ وہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ بوجھ اٹھائیں، تاکہ اٹھائیں یہ بوجھ۔ سوال یہ ہے تاکہ یعنی علت، یہ جو باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن مجید کو اگلوں کا فسانہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اٹھائیں بوجھ۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ یہ گناہ کا بوجھ، گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی اس طرح سے جان بوجھ کر گناہ کا بوجھ اٹھائے گا؟ یعنی غلط بیانی وہ ابھی بھی مسلسل کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ، ہاں، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا چیز؟ تاکہ وہ بوجھ اٹھائیں۔ ہاں آگے لکھا ہوا ہے الا ساء ما یزرون، ہاں، بدترین بوجھ ہے۔ ہاں، تو بدترین بوجھ ہے نا، تو وہ یہ غلطی کر رہے ہیں تاکہ وہ اٹھائیں بوجھ، ایسا نہیں۔ یہ تاکہ کا ترجمہ جو ہے لوگوں نے کر دیا ہے، یہی نہیں ہے، اور لوگ یہ لام عاقبت ہے، لام علت نہیں ہے، لام عاقبت اس کو بولتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا نتیجتاً ان کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، ایک دن آئے گا نتیجتاً ان کو بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ آج جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ایک تو اپنی گمراہی کا بوجھ اٹھائیں گے، دوسروں کو جو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بوجھ اٹھائیں گے، لامحالہ اٹھائیں گے۔ یہ نتیجہ، اس کو لام جو ہے نا، اس کو سمجھے کہتے ہیں لام عاقبت۔ سمجھ گئے کہ نہیں عثمانی صاحب؟ لام جو یحملو کا لام ہے، ہاں، لیحملو میں جو لام ہے وہ لام عاقبت، اس کو کہتے ہیں لام عاقبت۔ اب جیسے یہ دیکھیے فلتقمہ، حضرت موسیٰ کو اس نے دریا سے نکالا، فلتقمہ لیکون لہم عدوا، تاکہ ان کا دشمن بن جائے۔ اب تاکہ کریں گے ترجمہ تو کیا ہو جائے گا؟ تاکہ دشمن بنے۔ ان کو نکالا موسیٰ کو تاکہ دشمن بنے؟ نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا، نتیجتاً دشمن بناؤ، اس کے نتیجے میں دشمن بنا ہے۔ اس نے تو نکالا تاکہ ہم کو فائدہ پہنچے گا، فائدہ پہنچنے کے لیے اس نے نکالا ہے۔ لیکن ہاں، بر بنائے تو اس کی بنا پر، بر بنائے مانے اس کی بنا پر۔ تو آپ اس کو ذرا سمجھ لیجیے، جگہ جگہ آئے گا یہ، جگہ جگہ۔ تو لام کے معنی عاقبت کے، لام عاقبت کے، یعنی اس کا انجام یہ ہوا، انجام یہ ہوگا کہ یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے دنیا میں گمراہ کیا۔ دیکھیے ایک چیز ہے، یہ جو ہے تھوڑی سی اس پر ہم گفتگو کر دیتے ہیں، تھوڑی سی اور۔ دیکھیے یہ سورہ اعراف میں ہے کہ وہ دونوں میں مکالمہ ہوگا، پیروکاروں میں اور لیڈروں میں۔ تو پیروکار کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم کو بہکایا ہے، ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لکل ضیف اللہ تعالیٰ، تم دونوں کے لیے ہے دوہرا لگے، تم نہیں جانتے۔ اس پر یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ تابع مطبوع دونوں کا عذاب یکساں ہوگا، دونوں کا عذاب دوہرا ہوگا۔ سمجھ گئے نہیں آپ لوگ؟ دونوں کا عذاب دوہرا ہوگا۔ لیکن یہ آیت دیکھیں اس کے خلاف جا رہی ہے، اور یہاں جو ہے دیکھیں مودودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مودودی صاحب نے بھی اور دوسرے مفسرین نے یہی لیا ہے کہ یہاں تابع کا عذاب ہلکا ہوگا، تابع مانے پیرو، اور امام جو پیشوا کا عذاب دگنا ہوگا۔ ذمہ داری اس پر آ گئی ذمہ داری، یہاں بھی ہے اور پھر آ رہا ہے سورہ عنکبوت میں بھی آئے گا، تو وہاں بھی ہے کہ جو بہکانے والے ہیں ان کا عذاب زیادہ ہوگا،
اور جو پیروکار بھی اپنی جو ہے اس سے ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے. جی جی عذاب میں آئے گا لیکن ان کو عذاب زیادہ کم ہے. کم ہوگا. یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ جو بقایا ہے، یہ پیشرو لوگ ہیں، ان کو عذاب زیادہ ملنا چاہیے. وہ جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کا عذاب کم ہونا چاہیے. عذاب تو دونوں عذاب کے مستحق ہیں، لیکن کیونکہ یہ بھی اللہ نے عقل دی تھی، کیوں چلا کیوں تو. لیکن بس یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ان کا عذاب تھوڑا ہلکا ہوگا. یہ قرآن مجید دیکھیے یہاں سے یہ نکل رہا ہے، صاف صاف نکل رہا ہے. آگے چلیے. قد مکر الذین من قبلہم، ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل وقار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. بس دیکھیے یہ ہے اب یہاں سے. اب یہ قد مکر الذین من قبلہم سے آ رہا ہے کہ یہ بہت اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے اور قرآنی تعلیمات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ساری سازشیں چل رہے ہیں. مکر مانے سازش، وہ خفیہ تدبیریں کرنا اور خفیہ پلان نہیں کرنا، خفیہ، تاکہ وہ ناکام ہو جائیں. تو سب کچھ کر رہے. تو یہاں کہہ رہا ہے کہ ایسی تدبیریں کی گئی ہیں. نبی سے پہلے جو دوسرے انبیاء آئے دنیا میں ان کے خلاف بھی خوب تدبیریں کی گئی ہیں، سازشیں کی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سازشوں کو توڑ کر دیا ہے. اور پھر فقر اللہ کا عذاب آیا ہے اور جو ان پر ان کی چھتیں گر گئیں اور عذاب اس طرح سے آیا کہ وہ شعور ادراک نہیں کر سکے. غرور گھمنڈ میں مبتلا تھے، عذاب آ گیا. ثم یوم القیامہ، یہ تو عذاب دنیا میں آیا ہے. تو دنیا کے عذاب کافی نہیں ہے. اب پھر دنیا کے عذاب کے بعد کہہ دیا کہ آخرت کا عذاب. ثم یوم القیامہ یخزیہم، پھر آخرت میں ان کو اللہ رسوا کرے گا اور اس وقت کہے گا این شرکا، کہاں گئے میرے شرکا جن کے سلسلے میں تم جھگڑ رہے تھے، ہمارے پیغمبروں سے، ہمارے مومن بندوں سے تم جھگڑ رہے تھے، کہاں گئے ہو، لاؤ. تو اس وقت کہیں گے اہل علم. اہل علم سے مراد کون ہے؟ اہل علم کہیں گے مومنین، بالکل مومنین کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم، آج رسوائی اور بدترین سزا کس کو ہوگی؟ کافروں کو ہوگی. کیا ترجمہ کیا ہے وسو کا؟ آج رسوائی اور بدبختی ہے بدبختی کافروں کو، بدبختی کافروں کے لیے. اب آج جو ہے اب ان کو جو ہے اب گویا کہ نقشہ کھینچ دیا قیامت کا، قیامت جو لے گئے. اب پھر اس کے بعد الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو ملائکہ وفات دیتے ہیں ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ کفرہ ہیں. جی. فلقوا السلم، تو وہ کیا کریں گے؟ فلقوا السلم کے مانیں گے کیا کیا انہوں نے؟ ہتھیار ڈال دیں گے. وہ اب وہ ہتھیار ڈال دیں گے فرشتوں کے سامنے، ہتھیار ڈال دیں گے اور کیا کہیں گے؟ ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے. صاف صاف انکار کریں گے. ما کننا نعمل من سوء، فوراً جہاں وہ فرشتے آ جائیں گے وفات دینے کے لیے، اسی وقت وہ انکار کر دیں گے. ما کننا نعمل من سوء. آج جو بہت دلیری کے ساتھ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، دلیری کے ساتھ، ہر دھرمی کے ساتھ، اور طرح طرح سے جو ہے ان کو ستا رہے ہیں، لیکن اس دن جو کیا کہیں گے؟ ما کننا نعلم من سوء، ارے ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو بڑے نیک لوگ تھے،
اس دن اعتماد نہیں کریں گے، اعتراف نہیں کریں گے۔ چلیے، بلا کیوں نہیں، تم خوب کر رہے تھے، علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ خوب معلوم جو تم کرتے رہے ہو، لہذا چلیے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں۔ دیکھیے متکبر، یہاں متکبر آ گیا نا، تکبر کرنے والوں کے لیے تکبر کی بنیاد کیا؟ انکار آخرت ہے۔ تکبر کی بنیاد انکار آخرت ہے۔ چلیے اب آگے چلیے، اب دیکھیے دوسری ان لوگوں طرف کا جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے لیے حق میں بہتر ہے۔ اب یہ بتائیے وہ ان سے جب کہا جاتا متقیوں سے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، کیا کہتے ہیں؟ خیر ہے۔ تعلیم جو کچھ اتاری اس نے، جو پیغام اتارا ہے وہ بہترین شے ہے ہمارے لیے۔ تو للذین احسنوا فی ہذہ دنیا، ان محسن بندوں کے لیے اس دنیا میں حسنہ ہے، اس دنیا میں حسنہ ہے۔ اس دنیا میں حسنہ مطلب بھلائی، ہاں بھلائی، بھلائی کا مطلب، بھلائی کا مطلب کامیابی سے مراد، کامیابی سے مراد نہیں، کامیابی سے مراد کیا ہے؟ ارے غلبہ اقدار ہے، غلبے کے بشارت بھائی نہیں ہوگی کیا؟ مسلمان کو غلبہ نہیں ملے گا کیا؟ بے شک ملے گا۔ غلبہ نہیں، ظاہر ہے یہ مکی سورہ ہے، آخری سورہ ہے، بشارت دی جا رہی ہے ان کے لیے غلبہ ہوگا، اس دنیا میں غلبہ ہوگا، تمدن و اقدار ملے گا، اس دنیا میں اقدار ملے گا، آخرت میں تو ہنسنا ہے ہی ہے۔ اس دنیا میں جن کو ستایا جا رہا ہے، جو مظلوم ہیں، مقہور ہیں، طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا ہے، جینا دو بھر کر دیا گیا ان کو۔ للذین فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں ہنسنا مل کر رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ستایا جاتا رہے گا ان کو۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت خباب سے اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، جب انہوں نے کہا خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگایا، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول بد دعا کیجیے، اب حد ہو گئی ہے، برداشت سے باہر ہو رہی بات۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اے خباب اصبر لا تستعجل، خباب صبر کرو، جلدی نہ کرو، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے۔ وہ بشارت ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، بشارت دی ہے اللہ کے رسول نے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ سب ہے نا اسی میں۔ تو یہ ہے گویا کہ دنیا میں اقدار ملے گا۔ سراقہ کو کنگن پہنایا تھا کہ نہیں؟ پہنایا گیا تھا، اس کی خبر تو پہلے دی جا چکی ہے، مکے میں خبر دی جا چکی ہے۔ دیکھیے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخر گھر تو بہتر ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان کو حسنہ ملے گا، اقدار ملے گا، یا یہ نہیں کہ ان کی مظلومیت ہمیشہ رہے گی اور یہ لوگ دنداتے پھرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ان کو عزت ملے گی، جیسا کہ اس میں ہے نا سورہ صف میں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَتْحٌ قَرِیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ بشارت دے دو، کس چیز کی؟ فتح کی بشارت دے دو بھائی، دنیا میں غلبہ مل کر رہے گا، فتح و نصرت تمہیں حاصل ہوگی۔ تو یہ باتیں جو ہیں اللہم، چلیے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقی گھر کتنا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی پہ آج میں بس کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ فی الدارین خیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی جانب لوگوں کو بلائیں، کیونکہ دنیا جو ہے اس وقت محروم ہے، دنیا پیاسی ہے اسی پیغام کی، اور اسی کی ضرورت ہے۔ دنیا کو امن اسی وقت مل سکتا ہے جب اس کتاب کی حکمرانی دنیا میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔